السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں آخری عشرے میں داخل کیا، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے اور یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ اس ماہ مقدس میں، یہ عشرہ آخر میں جتنی مجاہدہ، مشقت اور جتنی عبادت بجا لاتے، رمضان المبارک کے اور ایام میں آپ اتنی عبادت اور اتنا اہتمام نہ فرماتے جتنا ان راتوں میں اہتمام کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آخری عشرے میں ایسی ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا اس رات کو پانے کے لیے تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو عشرہ اواخر میں، یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اور ان 5 راتوں میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس رات کی فضیلت کو بیان کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قدر و منزلت کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات آسمان دنیا سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، علی کبکبۃ من الملائکہ، وہ ہر اس شخص کو، علی قائم او عابد، جو کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا اس رات کو جو فضیلت اور مرتبہ ملا وہ نزول قرآن کی برکت کی وجہ سے ملا۔ اللہ رب العالمین کی منشا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی نزول کی وجہ سے اس رات کو اتنا اللہ رب العالمین نے مقام، مرتبہ، بلندی عطا فرمائی۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر و منزلت اور فضیلت والی رات، یہ رات من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات آسمان دنیا سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا،
اور ان کے سردار ان کے ماں ساتھ ہوتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَام هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. فرمایا یہ رات فجر تک امن والی سلامتی والی رات رہتی ہے. عزیزان محترم، برادران ملت، اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید، اللہ کا ذکر، نوافل کثرت سے پڑھنے چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں؟ میں کیا اللہ سے مانگوں؟ کیا التجا کروں؟ کیا فریاد کروں؟ فرمایا علمت ای لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. قال فیہا، قالت اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تم معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے. ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور قرآن مجید کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ، ہم گناہ گار عاجز تیرے بندے، لیکن ہم اس امید کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوئے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری عطا کی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہو جائیں. یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینے پر قادر ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ رب العالمین معاف فرماتے ہیں، نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ انسان کی گریہ وزاری کو دیکھ کر، اس کے تضرع اور خشوع کو دیکھ کر، خشیت الہی کو دیکھ کر اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں شمار فرما دیتے ہیں. فرمایا پورے سال کی راتوں کو جمع کر لیا جائے تو رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. رمضان کی راتوں کو جمع کر لیا جائے، ان 10 راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آخری ہیں. یہ 10 راتیں جو آخری ہیں، ان کو جمع کر لیا جائے، وہ 5 راتیں جنہیں ہمیں تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر، فرما ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان 5 راتوں کو جمع کر لیا جائے، وہ اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے. وہ رات دنوں کی باری آئی، اللہ نے عرفہ کے دن کو مبارک بنایا ہمارے لیے، اور رات کی باری آئی تو اللہ نے لیلۃ القدر کو ہمارے لیے خیر والی رات بنا دیا. ادیان کی باری آئی تو اللہ نے دین اسلام کو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا. اللہ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی ان ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنائے. وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.